تو تمہارے امیر المومنین کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہماری کتاب میں نشانیاں ہیں، ہم دیکھنا چاہتے ہیں جب فاروق اعظم ملک شام پہنچے ہیں، مسجد اقصی تک پہنچے ہیں، بیت المقدس تک پہنچے ہیں، آپ دوستوں توجہ چاہتا ہوں، اس شان سے پہنچے کہ آپ پیدل چل رہے ہیں اور آپ کا غلام سواری پر سوار ہے۔ آپ کا غلام کیا ہے؟ بولا آپ کا غلام کیا ہے؟ سواری پر سوار۔ اور آپ کا پیرہن ایسا ہے، آپ کا لباس ایسا ہے، آپ کا بدن ایسا ہے، ارے دوستو بدن ایسا ہے کہ 17 پیوند لگے ہوئے ہیں۔ کتنے پیوند لگے ہوئے ہیں؟ 17۔ بھائی میری تو متوجہ رہیں، کتنے پیوند لگے ہوئے ہیں؟ 17۔ کتنے لگے ہوئے ہیں؟ کوئی دکھا سکتا ہے ایسا وزیر اعظم، کوئی وزیر اعلیٰ، کوئی صدر، کوئی گورنر؟ آج تو علاقے کا کوئی ناظم بن جائے اس کے انداز جدا ہو جاتے ہیں، لیکن وہ امیر المومنین ہیں، امیر المومنین ہیں، خلیفہ رسول ہے، اور اس شان سے آتے ہیں کہ 17 پیوند لباس کے اندر لگے ہوئے۔ اب باری یہ تھی، کہا تھا کہ غلام کا سواری کم تھی، کہہ رہے کچھ دیر کے لیے آپ سوار ہوں گے، کچھ دیر کے غلام۔ جب ان کے شام میں داخل ہوئے، مسجد اقصی کے قریب آئے، بیت المقدس کے قریب آئے، اس وقت غلام کی باری تھی۔ ارے زمانہ دیکھ رہا تھا، تمام یہودی طاقتیں، تمام عیسائی طاقتیں، تمام راہب، تمام پادری نے دیکھا، ارے مسلمانوں کا امیر المومنین ملک شام میں اس طرح داخل ہوتا ہے کہ خود آپ پیدل چل رہے ہیں اور غلام سواری پر سوار ہو کے چل رہا ہے۔ تو دیکھیں یہ فاروق اعظم ہیں۔ کہتے ہیں جب کتاب لے کر آئے، دوستوں توجہ چاہتا ہوں، کتاب لے کر آئے تو دیکھا فاروق اعظم کا اپنا ہاتھ دکھا دیں۔ فاروق اعظم کا ہاتھ بہت بڑا ہاتھ دیکھا انہوں نے، ہاتھ میں کچھ نشانیاں پائیں، آپ کا دفتر مبارک دیکھا اور کہا حضرت اپنا کچھ دیر کے لیے سینہ دکھا دیں، کچھ دیر کے لیے سینہ دکھا دیں۔ اور جب سینہ دیکھا اور واپس چلے گئے اور کنجیاں بیت المقدس کے مسلمانوں کے ہاتھوں میں دے دی۔ اب لڑنے کی نوبت نہیں آئی، اب جنگ کی نوبت نہیں آئی۔ کہتے ہیں خدا کی قسم ہم تم سے نہیں جیت سکتے، ہم نے جو سنا تھا ہماری کتاب کے اندر لکھا ہے، جو یہاں پر حملہ کرے گا اور جو فاتح ہوگا اس کے ہاتھوں میں یہ نشانیاں ہوگی اور سینے کے اندر یہ نشانیاں ہوگی۔ ہم قسم کاغذ کہہ سکتے ہیں، ہم زندگی بھر لڑ تو سکتے ہیں لیکن مسلمانوں سے جیت نہیں سکتے۔ سبحان اللہ۔ مسلمانوں سے اس وقت یہ کہتے ہیں مسلمان جیت نہیں سکتے، اور اب یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو چھوڑیں گے نہیں۔ کبھی لیبیا پہ حملہ ہو رہا ہے، کبھی عراق پر، کبھی افغانستان پر، کبھی یہاں۔ اصل میں ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے۔ تو فاروق اعظم کی دیکھیں نشانیاں توریت کے اندر موجود ہیں، زبور انجیل کے اندر موجود ہیں، یہ وہ خلفائے راشدین ہیں۔ اور دیکھو اللہ کتنا راضی ہے، جبھی تو ان کے ہاتھ سے فتوحات مل رہی ہیں نا، کیسی حکمت عملیاں ہوں گی، اللہ کتنا راضی ہوگا۔ پوری دنیا کے اندر اسلام کا جھنڈا لہرا دیا ہے، غرناطہ سے لے کر دہلی تک، ایک اور صدی کے اندر اندر مسلمان یہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ تو ہم فاروق اعظم کے احسان کو نہیں مانیں گے؟ اور کون فاروق اعظم؟ آقا فرماتے ہیں، آقا نے فرمایا عمر فاروق کے متعلق، فرمایا ان اللہ ولا الحق ولا لسان عمر علی لسان عمر علی لسان عمر، بے شک اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان پر حق کو جاری کر دیا۔ کون؟ عثمان غنی۔ تیسرے خلیفہ کا نام عثمان غنی ہے۔ کیا نام ہے؟ کون؟ کہتے ہیں جب بیٹی کی شادی کر دیں نا، بہن کی شادی کر دیں تو رشتہ دیکھتے ہیں لڑکا کیسا ہے، خاندان کا ہے، پھر اور زیادہ انویسٹیگیشن شروع ہو جاتی ہے کہ لڑکا کسی تنظیم میں تو نہیں ہے، کام کیا کرتا ہے، کماتا ہے کتنا ہے، کتنا بچاتا ہے، اخلاق کیسا ہے، کردار کیسا ہے، گیدرنگ کیسی ہے، دوستوں کی سوسائٹی کیسی ہے۔ ارے پڑوس میں رہنے والا ہے، جب شادی نے سے سوچا تو 10 مرتبہ مزید سوچتے ہیں۔ میں کہوں ایک پیچھے نا گندے عیسائی لوگ ہیں، اپنی بیٹی تمہاری بیٹی لینا چاہتا ہوں کہ اللہ صاحب کیا سبھی ٹھیک ہے، کیا کھا کر آئیں، کیا پی کر آئیں، کہاں سے آ رہے ہیں، ہم مسلمان اتنے مسلمان، اب ہماری یہ مجال ہم اپنی بیٹیاں یہودیوں کو دیں گے، عیسائیوں کو دیں گے، بھنگیوں کو دیں گے؟ کہو گے نا، کیسے دے سکتے ہو؟ کوئی منافق کو اپنی بیٹی دے گا، اپنی بہن دے گا؟ کوئی دے سکتا ہے؟ میری بہنیں تو بہت زیادہ چلاک ہوتی ہیں، کہتی ہیں گھر جا کے بتاتے تھے گھر والے کیسے ہیں، مزاج کیسا ہے، سانس کیسی ہوگی، دیکھتے ہیں سانس کے اندر معاملہ کیا ہے، اور سے پہچان جاتی ہیں۔ اب دیکھو میرے نبی نے عثمان غنی کو اپنی ایک بیٹی نہیں دی، اپنی دو بیٹیاں دی ہیں، دو بیٹیاں دی ہیں۔
اور آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ تک آج تک کسی نبی نے ایک شخص کو 2 بیٹیاں نہیں دی، ایک شخص کے نکاح میں نہیں رہی۔ میرے آقا نے ایک نہیں، نبیوں کے تاجدار ہیں، تاجدار مرسلین ہے، ایک بیٹی نہیں 2 بیٹیاں دی ہے، عثمان غنی کے نکاح میں دی ہے۔ اور جب دوسری بیٹی کا بھی انتقال ہو گیا تو آقا کی زبان سے نکلتا ہے اگر میری 10 بیٹیاں بھی ہوتی، اگر 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو یکے بعد دیگرے ایک کے بعد ایک پھر عثمان غنی کے نکاح میں دے دیتا۔ اللہ سبحان اللہ۔